محمود احمد تبسم صاحب، سر آپ سے میں اگلا ایک اشکال پوچھنا چاہوں گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ، کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی شرح صدر کرتے ہیں۔ ایسی ہے شاہ جی، یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر کرتے ہیں۔ پھر سورہ حدید میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ شرح صدر کیا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے۔ تو یہ نعمت ہے جو پیغمبروں کو ظاہر ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو بھی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف پیغمبروں کو ہی تو پہلے ہدایت یافتہ ہیں، پہلے دن کے چوزن ہیں، امت میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں یہ نعمت جو ہے یہ کم ہو گئی ہے، اس لیے ہماری باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا آپ کے صحابہ کا تھا؟ وہ لوگ ہم میں رہے نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کی تو اس میں گواہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس آیت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشراح صدر کیا ہے، جی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت فرماتا ہے اس کے سینے میں نور ایمان داخل فرما دیتا ہے۔ درست۔ پھر آگے اس کی اور بھی فرمایا ان کا لباس نور کا ہوگا، ان کا چہرہ نور کا ہوگا، اور نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے، ان کی نشاندہی حضور علیہ السلام نے کہ دنیا سے پھر جائے گا، آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، موت کو یاد کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں، انشراح صدر صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا اولیاء اللہ صوفیاء ہوں، ایک بات جو ہے ان کے اندر کامن پائی جاتی ہے، صحیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں، صحیح، اور دین کو وقعت اور اس کی عظمت ان کے دلوں کے اندر جاگزی تھی۔ صحیح۔ آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم وہی بات کریں گے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں، صحیح، لیکن کام مسلمانوں کا والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر یعنی ہمارے اوپر اسلام نافذ نہیں ہے اور ایمان کی حلاوت سے بہت دور ہے، یعنی کہ اس کا مزہ کیا ہم محسوس تک نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جامعہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی وقعت اور عظمت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور ہیبت کو نکال دے گا۔ درست۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میری امت چھوڑ دے گی تو وہی کی جو روحانی کیفیات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس سے محروم ہو جائے گی۔ صحیح۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یکے بعد دیگرے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان کی حلاوت ان کے دلوں کے اندر آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے تو یقیناً شرح صدر اس امت کے افراد کو بھی وہ مقام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو سکتا ہے، موقع مل سکتا ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو وقعت نہیں دی، ٹھیک، ہم دنیا ہمارے اوپر غالب ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج دین ہو یا دنیا کی تعلیم ہو یعنی یہ بہت عام ہے اور ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز عام ہو جائے تو اس کی قدر اور اہمیت اس طرح نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، کتابیں بھی ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، ایسے پرنٹنگ پریس نہیں ہے، تو کتاب خال خال کسی تک پہنچتی تھی۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی ایک حدیث کو محدثین یعنی لینے کے لیے کتنا سفر کرتے ایسے ہی ہے، اور وہ جستجو تھی۔ درست۔
لیکن اس کی اہمیت بھی تو اس کے ساتھ ساتھ تھی. لیکن آج کیا ہے کہ دین ہو یا دنیا کی تعلیم، تعلیم تو بہت عام ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو جب عمل نہیں ہوگا تو یقیناً پھر وہ آپ کے جو بات کی انشراح صدر کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہو سکتی